راؤ صاحب یہ نہ ہو وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ سسٹم ٹھیک کرے ٹرمپ صاحب کے بعد اگر کوئی اور آتا ہے وہ کہتا ہے انہوں نے امریکہ کو اتنا پیچھے دھکیل دیا ہے کہ اب ہمیں واپس لانا پڑ رہا ہے. پاکستان میں یہی ہوا اس الیکشن کے بعد, یہی دعوے کیے گئے. ثاقب بشیر صاحب, آئیڈیلسٹک اپروچ لگتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے بیٹھنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں تو سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کو ریڈی نہیں ہے, ٹیبل پر بیٹھنا ہم نے دیکھ لیا یہ پیچھے کیا ہوا مذاکرات میں, کوئی خاطر خواہ نتیجہ تو نہیں نکلا. پھر مخصوص نشستوں کا معاملہ انتخاب کے بعد اب تک حل نہیں ہوا, پھر سینٹ انکمپلیٹ ہے ہمارا جو انتخابات ہوئے تھے جس کو 1 سال ہو گیا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی گئی, انہوں نے نہیں بنائی. کسی نہ کسی نے تو حکومت بنانی تھی, نظام چلنا تھا. یہ الیکشن 8 فروری کے جو الیکشن ہے اس کے جو نتائج آئے, آج اس کو 1 سال ہوا, تو میں دیکھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھنے اور جو مینڈیٹ چھیننے, مینڈیٹ چوری کرنے, مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دینے, اس کے بیانات پہ بات کر رہے تھے. حیران کن طور پر 2008 کے الیکشن کے نتائج جو ہیں ان کا وہ دفاع بھی نہیں کر پاتے. مطلب آئے نا کہ وہ بات کریں, نہیں آپ جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں, فارم 45 تو ہمارے پاس, فارم 47 سب کچھ مکمل ہے, مینڈیٹ ہمارا ہے, کون کہتا ہے کہ یہ وہ. مطلب یہ تو ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ اس وقت میڈیا بھی, جو رپورٹرز تھے, جو صحافی تھے, وہ بھی فیلڈ میں تھے, سب نے دیکھا کہ رات کو پھر 8 فروری کیسے ہوا اور 9 فروری کیسے ہوا. تو 8 فروری کا وہ دفاع بھی نہیں کرتے, وہ 2018 میں چلے جاتے ہیں ڈائریکٹ. تو اس سارے سینیریو میں جو افسوسناک پہلو اور جو المیہ ہے ہماری اوورآل ہمارے سسٹم کا, سیاست کا, پولیٹکس کا, سیاسی جماعتوں کا, ڈیموکریسی میں, کہ 2018 کا جو دھاندلی والا معاملہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا, مسلم لیگ نون اور باقی جو جماعتیں ہیں. لیکن 2024 میں وہ خود ہی بینیفیشری ہوئے, تو اس کو وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اگر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے, دوسرے کو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو بات ہے نا, یہ ہماری جو جمہوریت ہے اس کو اوورآل کمزور کرتی ہے, کہ جس کا مینڈیٹ ہے اسی کو حکومت دینی چاہیے, اسی کو حکومت کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مینڈیٹ کسی اور کا ہو اور حکومت جو ہے وہ کوئی اور کر رہا ہو, دھڑلے سے کر رہا ہو. 8 فروری 2024 کے الیکشن تھے, اس میں 6-7 چیزیں میں صرف مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا. الیکشن ڈے موبائل سروس کیوں بند ہوئی, انٹرنیٹ سروس کیوں بند ہوئی, کوئی جواب نہیں. الیکشن مینجمنٹ سسٹم جس پر ارب روپیہ لگ گیا, 70 کروڑ 80 کروڑ روپیہ لگ گیا, الیکشن ڈے پر تقریباً 1-2 بجے کا ٹائم تھا, تو جو چیف الیکشن کمشنر نے آ کر کہا کہ اس کا انٹرنیٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ, الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا. اور بعد میں الیکشن کمیشن نے خود عدالتوں کے سامنے اور ٹریبیونل کے سامنے جا کر کہا کہ نہیں, وہ ٹریبیونل تو کام ہی, وہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم کام ہی نہیں کر سکا. آج بھی میں کہتا ہوں اگر تحقیقات شروع ہو جائے, کوئی کمیشن بن جائے, کوئی جوڈیشل کمیشن بن جائے, تو یہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے نا, یہ ہر چیز کھول کے رکھ دے گا. آپ جتنے مرضی وہ ستمبر سے لے کر اکتوبر دسمبر تک جو ہے وہ تبدیلیاں ہوتی رہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر, تو یہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم استعمال ہوا ہے. آج بھی بہت کچھ جو ہے وہ پول جو ہے وہ کھول سکتا ہے. پھر اس میں جو ٹریبیونل تبدیلی, یہ سب سے حیران کن کہ جس حکومت پر خود جو ہے وہ اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, اس کے مینڈیٹ پر سوال اٹھ رہا ہے, انہوں نے خود ہی اپنے خلاف جو آنے تھے, ٹریبیونل نے فیصلے کرنے تھے, ان ٹریبیونل کو ہی تبدیل کر دیا. جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فارم 45 وہ اوریجنل مانگے اور اسلام آباد کے MNAs کے پاس پورے نہیں تھے, یہ ثابت ہوا پورے نہیں تھے, انہوں نے کہا ہم نے RO سے لیے. RO سے بھائی کیسے لیے, آپ نے پریزائڈنگ افسر سے لینے تھے. تو انہوں نے ریٹائرڈ جو ہے وہ ججز ٹریبیونل جو ہے وہ لگا دیے. آج تک حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہوئی 2024 کے الیکشن پر آڈٹ کروایا جائے. اس کے پیچھے وجہ آپ کو پتہ ہے, قومی اسمبلی مکمل نہیں ہے, سینٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے, 26ویں آئینی ترمیم آ گئی. دیکھیں نا مینڈیٹ کتنا جو ہے وہ اس کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم آئی جس میں چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو بھی بینیفیشری رکھا گیا کہ 26 جنوری 2025 کو ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا, لیکن جو 26ویں ترمیم آئی اس میں رکھا گیا کہ جب تک نیا نہیں آتا آپ جو ہے وہ قائم دائم رہیں گے. اس کے علاوہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے وہ ابھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے. کتنا حیران کن ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, اس پر الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے, قومی اسمبلی جو اسپیکر قومی اسمبلی انہوں نے کہا تھا کہ
ہم فیصلہ نہیں مانتے. یہ ہم انتظار کریں گے یہ پیکا ہو, یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ کرنا ہو, یا اس قسم کی جتنی کاروائیاں ہیں 90 روز میں الیکشن نہ کرانا ہو, یہ ہم انتظار میں ہیں کہ یہ جب جو ابھی حکومت میں جماعتیں ہیں جب یہ اپوزیشن میں ہوں گی اس وقت یہ کام جب ہوں گے تو پھر اس کا ان کا کیا رد عمل ہوگا جو انہوں نے کیے ہیں. اور انہوں نے بنیاد رکھی ہے, آگے چل کر پورے سسٹم پورے نظام نے اس کو بھگتنا ہے. ایک چیز بڑا ضروری ہے ذوق اس میں جاننا. دیکھیے کمیشن بن جائے گا, جوڈیشل کمیشن بن جائے گا, وہ الیکشن کے بارے میں کو آڈٹ بھی رپورٹ آ جائے گی, 9 مئی پہ بھی ہو گیا, 26 نومبر پہ بھی ہو گیا. فرض کیا کہ بن گیا کمیشن جوڈیشل, فرض کیا کہ انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ جو فائنڈنگز ہیں وہ بھی دے دی, مانے گا کون؟ ہم کرتے کیا ہیں, ہم ایک چیز کا حل نکالتے ہیں اور جو حل نکلتا ہے اس کو متنازع کر دیتے ہیں, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اصل چیز جو ہے جو آپ نے ابھی بات کی نا, اور جو میں نے اس کو یعنی اس کی تائید کی کہ نظام اگر بدلنا ہے تو اس طرح سے یعنی حصوں چھوٹے چھوٹے حصوں میں نہیں, باقاعدہ طور پہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس ملک کے خداداد کے ساتھ کرنا کیا ہے. امید بھی یہی ہے کہ یہ سٹیک ہولڈرز بیٹھیں, لیکن ابھی ثاقب صاحب نے بات کی کہ اگر یہ حکومت اپوزیشن میں اگر آگے جا کے جاتی ہے تو جو اقدامات اب کیے ہیں تب کیا ہوگا. تو ہم نے ماضی میں یہی دیکھا اور آگے بھی یہی ہوگا کہ جو اقدامات اب کیے گئے ہیں اور اپوزیشن کو جن پر اعتراض ہے, اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ ان کو ریورس نہیں کریں گے, تب وہ اس سے بینیفٹ حاصل کریں گے جو آج ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, اور آج کی حکومت کے خلاف وہ استعمال ہوں گے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. یہ ثاقب بشیر صاحب معاہدے کافی ہوئے ہیں. اس سے قبل ہم نے دیکھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی گئی تھی. اس بار جو وفد دیکھا اس میں صوبہ سندھ کی نمائندگی شامل تھی, پھر وفاق کی نمائندگی موجود تھی, تو کافی معاہدے ہوئے ہیں اور ان تعلقات میں تیزی بھی آئی ہے. جی بالکل. ایک تو جو آئی ایم ایف سے ایک تو ہم قرض لے کر اپنی جو اکانومی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن چائنا سے جو قرض لیے گئے ہیں, میرا خیال میں پاکستان کو اگر دیوالیہ ہونے سے بچانے میں اگر کسی کا کردار بہت زیادہ ہے تو وہ چائنا ہے, اور چائنا کے ساتھ جو پاکستان کی دوستی ہے وہ ڈکی چھپی بھی نہیں ہے. اور جو سینیریو تبدیل ہو رہا ہے, جس طرح ٹرمپ آئے ہیں, ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں مختلف ممالک کے حوالے سے, تو اس سینیریو کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ اس سینیریو میں بھی پاک چائنا جو تعلقات ہیں وہ اسی طرح ہی رہیں گے جس طرح جو ہے وہ پہلے ہیں. اس کے علاوہ خاص طور پر جو اس جو دورہ تھا اس میں وہ 3.4 جو بلین ڈالر ہیں جو ادائیگیاں ہیں ایگزیم بینک والی وہ ریکویسٹ کی گئی ہے, وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ مؤخر ہو جائیں گی 2 سال کے لیے. لیکن جو سیکیورٹی ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ قبل یہاں پہ جو چینی جو ورکر کام کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ان پر اٹیک بھی ہوئے, ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ خدشات سامنے آ رہے تھے. پھر کوئی جوائنٹ کوئی ورکنگ گروپ یا ان کی سیکیورٹی کے لیے یہ بات بھی سامنے آ رہی تھی, لیکن اس میں مزید چیزیں آئی نہیں ہیں سامنے. ایسے لگتا ہے کہ کچھ ایسا میکانزم پاکستان ضرور بنائے گا اس میں, کیونکہ چائنیز کو انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, پاکستان کے قرضے بھی وہ جو دیے ہوتے ہیں وہ رول اوور بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ سب سے اہم جو پاکستان کے اینڈ پر کام کرنے والا ہے جو اس دورے میں بھی ذکر ہوا وہ سیکیورٹی ہے چائنیز کی. اور ابھی بھی جو ML1 ہے پشاور سے کراچی تک اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی, لیکن وہ چائنیز کہہ رہے ہیں کہ وہ فیز وائز وہ جو ہے وہ کیا جائے, لیکن اس میں بھی پھر انہوں نے سیکیورٹی کا ذکر کیا. تو سیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ سب سے اہم ہے پاک چائنا جو تعلقات ہے اس کے تناظر میں, اور پاکستان یقینی طور پر پہلے بھی بہت اس کو اچھے طریقے سے سیکیورٹی کر رہے ہیں, لیکن اس حوالے سے مزید کوئی مربوط پالیسی آنی چاہیے. اور خاص طور پر جو چائنا کہہ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کوئی جوائنٹ کوئی ایسا ورکنگ گروپ بن سکتا ہے یا کوئی ایسی سیکیورٹی کے لحاظ سے کہ جس سے چائنیز کی جو یہاں پہ انجینئرز کام کر رہے ہیں مختلف پروجیکٹس پر ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکے.